جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں آئی ہے، اور اس سے پہلے علی ظفر صاحب کی گفتگو بھی تھی اسمبلیوں میں واپسی کے حوالے سے، اور ایک خبر جو تھی وہ کچھ دن پہلے علی ظفر صاحب نے شیئر کی، اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی بات کی اس کے اوپر کہ جو ڈیمانڈز چل رہے تھے، جو ڈیمانڈز تھیں، جو بات چیت ہو رہی تھی حکومتی اتحاد کی اسمبلیوں میں واپسی کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس کے اوپر میں نے لکھا بھی تھا، اور میرے پاس انفارمیشن بھی اس وقت تھی جو میں نے شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی تھی، اور دوبارہ بھی ہم کرتے ہیں ابھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کے گھر پہ آج کمشنر نے چھاپہ مارا ہے، یا جس طرح سے بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لوگ وکٹیں گر رہی ہیں، آئی ڈونٹ لائک دس ورڈ، وکٹیں گر رہی ہیں سیاسی لوگوں کے لیے، خاص کر اگر وہ سیاسی ہیں تو زیادہ ان کے لیے کہ بھئی یہ استعمال کی جائے، لیکن یہ عمران خان صاحب نے وکٹیں گرنے والی اصطلاح جو تھی یہ استعمال کی تھی، اور اس کے بعد سے وہ چلتی آ رہی ہے۔ تحریک انصاف ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور ایک انسیکیورٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور عمران خان صاحب نے آج گو کہ وہ گئے ایک انسداد دہشت گردی کی کورٹ میں، وہاں پہ وارنٹ جو ان کی بیل تھی، تو اس پہ انہوں نے جو گفتگو کی وہ اس میں انہوں نے کہا کہ کون اس کی مذمت نہیں کرتا جو کچھ اس دن ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک سرسری سے سوال کے جواب میں جو شاید ان کا ہی کوئی آدمی جو تھا وہ پوچھ رہا تھا اور ان سے وہ بات کر رہا تھا، ان کے سوال کے جواب میں اس طرح کی بات کرنا میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک کیجول انداز میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا تھا اس کے لیے جو ہے وہ آپ کون ہے جو کہ نہیں مذمت کرے گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت بڑا سانحہ اس دن ہوا تھا، اور بہت سارے جگہوں کے اوپر ہوا تھا، اور گھراؤ جلاؤ کی جو سچویشن تھی وہ سامنے آئی تھی، تو محض ایک جملے میں اس بات کو عمران خان صاحب کا کرنا یہ نامناسب ہے۔ ان کو اگر وہ مذمت کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس پورے معاملے کے اندر، ان کو ایک مکمل ضرور ایک بات کرنی، پوری بات کرنی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی چیز وہ نہیں چاہتے تھے، نہیں کرتے، اور اگر ایسا دل آزاری ہوئی ہے فورسز کی جو کہ ہوئی ہے، تو پھر جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں، معذرت کرتے ہیں قوم سے، جو اس طرح کی بات ان کو، تاکہ ایک کلیئر میسج ان کے جو فالوورز ہیں ان تک جائے کہ آپ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ آپ کا سٹانس کیا ہے۔ جو کور کمانڈر ہاؤس پہ، یا میں تو اس سے زیادہ کور کمانڈر ہاؤس سے زیادہ میرے لیے اس کی اہمیت جناح ہاؤس کی ہے، اور ایک اس کی ایک بڑی سگنیفیکنس ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے پیسوں سے وہ عمارت خریدی تھی، اور سجاد اظہر صاحب نے انڈیپینڈنٹ اردو پہ بڑا زبردست پیس کیا ہے، ضرور پڑھیے گا، جس میں کہ وہ پوری تاریخ انہوں نے بتائی ہے کہ کس طرح سے قاضی محمد عیسیٰ جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے والد ہیں، ان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ آپ اس کو خریدیں، اور 1,00,000 کچھ ہزار پاؤنڈ جو تھے روپے، ان کے عوض جو ہے اس کو انہوں نے خریدا تھا۔ بے شک نہ بھی اتنی بڑی اماؤنٹ ہو یا اتنی وہ ہو، لیکن اس عمارت کی قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے وہ اس میں رہے بھی نہیں ہیں، وہ ایک کرائے پہ انہوں نے دے دی، مگر اس کے باوجود اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ گھر جو تھا وہ خریدا تھا لاہور کے لیے۔ تو اس کو کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ ایک تو اس سے ضرور لرن کرنا چاہیے کہ جتنی بھی اہم جگہیں ہیں وہ اگر کسی کے زیر تصرف ہیں، اس کو وہاں سے ان کا تصرف جو ہے ہٹانا چاہیے، اور ان کو قومی یادگار کے طور پہ رکھنا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ساری چیزوں کو پریزرو کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بامبے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک گھر ہے جناح ہاؤس کے نام سے۔ 2005 میں ہمیں اتفاق ہوا، ہم کوئی 10 جرنلسٹوں کا گروپ تھا جسے کہ ہندوستان کی حکومت نے بلایا تھا، اور ایک بڑے عرصے کے بعد انڈیا نے پاکستان کے جرنلسٹوں کو جو ہے وہ آفیشلی وہاں پر بلایا تھا، ان کے لیے مطلب ان کو دکھانے کے لیے ہندوستان کی کو بہت سارے ممالک بلاتے ہیں تاکہ وہ ایک فیل گڈ فیکٹر جائے، صحافی لکھیں، بولیں اور بتائیں کہ کیا سچویشن ہے، ایک نارملائزیشن ہوتی ہے۔ مختلف ممالک، امریکہ کے ساتھ بھی اس طرح کے ہیں،
ہیں, برطانیہ بھی ہے, جاپان بھی ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہے بلاتے ہیں, ہم بھی بلاتے ہیں, پاکستان بھی بلاتا رہا ہے ایک عرصے میں, اب تو شاید اتنے صحافیوں کو ہم نہیں بلاتے. تو 2005 میں قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر دیکھنے کا اتفاق ہوا, جو کہ بامبے میں ایک بڑی خوبصورت سی جگہ ہے, درختوں سے ڈھکی ہوئی, وہاں پہ ان کا گھر ہے, قائد کا گھر ہے. وہاں ہمیں اندر تو نہیں لے جایا گیا تھا, مگر باہر سے ہم نے وہ گھر دیکھا تھا. تو ہندوستان نے بھی اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی ہوئی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہوئی ہے, اس کو وہ لاکڈ ہے, ورثہ ہے, یعنی اس کو کوئی اور کسی اور جسے کہنی چاہیے استعمال کے لیے وہ گھر نہیں ہے. تو وہاں پہ اگر وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو سیکیور کر سکتے ہیں, 2005 کی بات کری, اب مجھے نہیں پتا اس کا سٹیٹس کیا ہے, لیکن اس وقت یہی تھا. تو ہم کیوں نہیں اپنی جگہوں کو, ہم کیوں کور کمانڈرز کو اور ان کو جو ہے یہ گھر رہنے کے لیے دے رہے ہیں؟ کیا یہ صرف پراپرٹی, ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے, اور یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد کریکٹ کرنی ہے, بہت سی چیزیں کرنی چاہیے پاکستان فوج کو, ملٹری کو, یہ سب چیزیں, اور یہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی, ہونی چاہیے یہ. تو اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاں آج وہ گئے, اور کمشنر صاحب, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ لوگ جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں, ان کو صحن وہن کا تو دورہ کرایا گیا, لیکن جہاں پہ ان کو شک ہے وہاں پہ نہیں لے جایا گیا. اب اگر یہ صورتحال ہے اور 30-40 کے قریب لوگ ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے, اول تو اب حکومت کو اس کو جو ہے وہ اب ثبوت پیش کرنے پڑیں گے اس چیز کے, کیونکہ یہ فارمر پرائم منسٹر کے گھر کو اس طرح سے اگر آپ بار بار جا رہے ہیں تو مذاق نہیں بنانا چاہیے, بلکہ اگر جو چیزیں ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے ضرور آنی چاہیے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو بھی ونس فار آل ایک شبے کو دور کر دینا چاہیے. بہرحال اندر سے پیٹرول بم تو آئے تھے جو ہم نے دیکھے تھے سب نے, تو یہ سب شبہ جو ہے ان کو دور کرنا چاہیے. وہ لے جائیں, صحافیوں کو بھی بلائیں, ان کی ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر کے مختلف جو جگہیں ہیں وہاں پر وہ ان کو گھما سکتے ہیں, ان کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ جگہیں ہیں, اور یہاں پہ آپ آ کے دیکھ لیں کہ کوئی دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں, جو کہ ان کا اندرونی علاقہ ہے. تو اب یا اندرونی حصہ ہے گھر کا. تو اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کنفرمڈ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے گھر کے اندر بہت سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں حکومت کی جانب سے, پنجاب کی حکومت کی جانب سے, اور عمران خان صاحب ظاہر ہے اس کی تردید کر رہے ہیں. مگر اس معاملے کو اب اس سے زیادہ آگے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے معاملے کو آگے لے کے جانا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر واپسی کے اوپر جب ان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو ہماری اطلاع تھی اس وقت بھی, اور ہم نے یہ بات شیئر بھی کی تھی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کوشش تھی کہ اسمبلیوں میں واپسی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو آنے کی اجازت دی جائے, وہ آئیں. اور ہماری اطلاع یہ بھی تھی کہ حکومت کی طرف سے یہ بات ایک مائنڈ بنا لیا گیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہاؤس کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ریزائن کرتے ہیں, ان کے علاوہ باقی سب کو آنا چاہیے, اس طرح کی بات ہو رہی تھی. یہ یاد رہے کہ جو پرسوں عقیل کریم ڈیڈی صاحب کا جو پیغام تھا, اور اس کے اوپر میں نے آپ کو یہ بات اپنے پرسوں کے ولاگ, کل کے ولاگ میں بتائی تھی, جو پیغام ڈیڈی صاحب کے ذریعے سے گیا یا جو حکومت نے کہلوایا وہ یہ بات تھی کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر واپس آئیں اور پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے آگے بڑھیں, اور اگر آپ نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی بہت ساری چیزوں کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت بہت سے کیسز ہیں, بہت سے جینوئن کیسز بھی ہیں جن کے اوپر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. تو یہ ایک معاملہ ان کی طرف, یہ جو ملک چھوڑنے کی اور ان کو کہا گیا ہے چھوڑ دیں, ایسی کوئی خبر نہیں ہے. البتہ عمران خان صاحب نے جو ڈیمانڈز رکھی تھیں وہ یہ تھیں کہ ان کے کیسز, کرپشن کیسز کے, ان کے اور ان کی اہلیہ کے خلاف جو ہیں وہ ختم کیے جائیں, جس کے اوپر ابھی تک جو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت, ابھی تو حکومت ہی اس معاملے کے اوپر بات کر رہی ہے, ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کارروائی ہونی چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ واپسی کے لیے بالکل یہ آج جو علی ظفر صاحب نے صبح کہا اور لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, یہ ون آف دا ایجنڈاز جو کہ نیگوسیشنز میں بھی رہا اور ابھی عمران خان صاحب کی طرف پیغام بھی پہنچایا گیا. لگتا ہے ایسے ہے کہ اس پہ کہیں نہ کہیں آگے جا کے اسپیکر صاحب ان سب کو بلائیں گے, تصدیق کریں گے, اور ہو سکتا ہے لائیو وہ ٹیلی ویژن پہ ٹیلی کاسٹ ہو اور لوگ کہیں کہ ہم نے استعفے نہیں دیے تھے, ہم پہ دباؤ تھا وغیرہ وغیرہ.
جو دباؤ کی بات کر سکتے کریں گے یا کر لیں گے وہ ہاؤس میں رہیں گے، جو نہیں کریں گے دباؤ تو تھا عمران خان صاحب کا، بہت سارے لوگ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے پختونخوا کی اور پنجاب کی اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے تھے وزرائے اعلیٰ، مگر ان کو کہا گیا کہ آپ کریں۔ تو یہ ایک چیز تھی جو کہ جس کے اوپر اب بات ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے بالکل اس کے اوپر ایک ٹوٹ پھوٹ بھی ہے، لوگ بہت ناراض بھی ہیں، ورکر بہت ناراض ہیں، کیونکہ فوج کے ساتھ بہرحال ایک کنیکشن لوگوں کا موجود ہے، اور جو کچھ اس دن ہوا تھا وہ اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ عام لوگ بھگت رہے ہیں۔ جو بڑے لوگ ہیں خدیجہ شاہ جیسے وہ تو باہر ادھر ادھر کہیں نکل گئے ہیں، جو عام آدمی ہے اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو جب آپ کی لیڈرشپ چھپی ہوئی ہوگی اور عام آدمی مار کھا رہا ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ ضرور آئے گا کہ کس قسم کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح سے نہیں کیا۔ بہت کچھ ہوا ان کے ساتھ، جائز ناجائز بہت کچھ ہوا، ناجائز زیادہ ہوا، لیکن کسی نے بھی آگ نہیں لگائی، گھراؤ جلاؤ نہیں کیا، گھر سے نکل کے اپنے ڈیفنس کے لیے لوگوں کو تیار نہیں کیا، آگ نہیں لگائی ہے، جی ایچ کیو پہ نہیں چڑھے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کو نہیں آگ لگائی ہے، ریڈیو پاکستان نہیں جلایا ہے، دیر کے باہر سکاؤٹس کی بلڈنگ کے باہر جا کے دھرنا نہیں دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت انیوژول چیزیں ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں ضرور فیصلہ کرنا ہے اب کہ وہ پارٹی چلائیں گے یا اپنی ذاتی اس کے ساتھ انا کے ساتھ جو ہے وہ رہیں گے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔